بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نزلہ ہو رہا ہے تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، خواہ حقیقتاً ملی ہوئی ہو، یعنی ایک ہی وقت میں نیت اور تحریمہ دونوں ہو، یا حکماً ملی ہوئی ہو، یعنی نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، مثلاً بات وغیرہ کے، اور نیت کرنے کے بعد نماز کے لیے چلنا پھرنا، وضو کرنا منافی نہ سمجھا جائے گا، اور اس کے فاصل ہونے سے تحریمہ کی صحت میں کچھ خلل نہ آئے گا، مگر افضل یہی ہے کہ حقیقتاً ملا دے۔ اور بھائی نمبر 2، جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اور باقی نمازوں کی جس طرح چاہے کہے، مگر اس بات کا ضرور خیال رہے کہ ہر نماز میں ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں یا قریب رکوع کے جھک کر نہ کہی جائے۔ رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب جھک کر نہ کہی جائے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص جھک کر تکبیر تحریمہ کہے تو اگر اس کا جھکنا رکوع کے قریب نہ ہو تو تحریمہ صحیح ہو جائے گی، اور اگر رکوع کے قریب ہو تو صحیح نہ ہوگی۔ تو بھائی رکوع میں جانے سے پہلے ہی اللہ اکبر پہلے ہی کہہ لیں۔ نمبر 3، تحریمہ کا نیت سے پہلے نہ ہونا۔ اگر تکبیر تحریمہ پہلے کہہ لی جائے اور نیت اس کے بعد کی جائے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 4 ہے تکبیر تحریمہ کا اتنی آواز سے کہنا کہ خود سن لے، بشرطے کہ بہرا نہ ہو۔ گونگے کو تکبیر تحریمہ کے لیے زبان ہلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو تکبیر تحریمہ معاف ہے۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ کا ایسی عبارت میں ادا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سمجھی جاتی ہو۔ نمبر 6، اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو نہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 7، اللہ میں لام کے بعد الف کہنا۔ اگر کوئی شخص نہ کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ کا بسم اللہ وغیرہ سے نہ ادا کرنا۔ اگر کوئی بجائے تکبیر تحریمہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی۔ تو بھائی یہ ہے تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ، نماز شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور بھائی رکوع میں شامل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کا حکم یہ ہے، اگر امام رکوع میں اور اس وقت کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔
اور اگر صرف تکبیر تحریمہ کہی اور دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی اور نماز بھی صحیح ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی۔